السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 11 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسرے عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے پر طعن نہ کرو، نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت بھی پچھلی آیت کی طرح مسلمانوں کو آپس میں اخوت و بھائی چارے کا درس دیتی ہے، اور اس کو قائم رکھنے کے لیے ایک بڑا اچھا اصول بیان کیا جا رہا ہے، جس پر اگر عمل کر لیں تو یقیناً ہمارے درمیان وہ اخوت و بھائی چارہ قائم ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات جو فرمائی گئی کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ اختلاف کی ابتدا یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ یعنی نیت اگر اچھی بھی ہو اور ایک دوسرے کے وہ احساس بھی ہو دل میں، اور سمجھتے بھی ہوں کہ بھائی ہمارے، مردوں کو اپنا بھائی اور عورتوں کو اپنی بہن سمجھتی ہیں، لیکن یہ جو عادت ہے یعنی ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، یہ مذاق ہوتا ہے، لیکن اس کا اثر دل و دماغ پر بہت پڑتا ہے۔ آدمی اس میں اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے۔ چاہے مرد کا مذاق اڑا رہا ہو تو وہ اپنی بے عزتی محسوس کرے گا۔ عورتیں آپس میں اسی طرح مذاق اور طعن اور طنز کر رہی ہوں تو دوسری عورتیں محسوس کرتی ہے۔ تو اس لیے اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یعنی فساد کی ابتدا یہی مذاق اڑانے سے ہوتی ہے۔ یوں تو مذاق کہنے کو مذاق ہوتا ہے، لیکن وہ دلوں میں اتر جاتا ہے اور دیر تک باقی رہتا ہے اس کا اثر۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف صورت اور سیرتوں کے ساتھ انسانوں کو پیدا کیا ہے، تو دوسرے کو مذاق اڑانے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اس میں کچھ بہتری ہو، اس کی کچھ بہتر عادتیں بھی ہوں، اور اس کے شخصیت میں بہتری بھی ہو، تو ایک چیز کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسری چیز اچھی ہو۔ تو مذاق ہرگز نہیں اڑانا چاہیے۔ اور ہو سکتا ہے جو مذاق اڑا رہا ہو اس کی شخصیت، جس کا مذاق اڑا رہا ہے، وہ بہتر ہو اس سے، اخلاق میں، عادات میں، صورت شکل میں۔ تو اس لیے یہ مذاق اڑانا ہرگز مناسب نہیں ہے۔ پھر دوسری بات سے جو منع کیا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے پہ طعن نہ کرو، طعنے کسنا، یہ بھی مذاق اڑانے اور بے عزتی کرنے کے مترادف ہے۔ تو کسی بات پر طعنہ زنی نہیں کرنی چاہیے، اس سے بھی انسان کے اوپر برا اثر پڑتا ہے، اور اگلا بہت اس کا برا مانتا ہے۔ اور تیسری چیز کی ہدایت یہ دی جا رہی ہے کہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد نہ کرو، جیسا کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ اصل نام کو چھوڑ کر کوئی غلط اور برے نام رکھ دیے جاتے ہیں، تو اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اور وہی برے ناموں سے پکارا جاتا ہے، اس بیچارے کا اچھا خاصا نام ہوتا ہے، اور اسے چھوڑ کر وہ چھوٹے اور برے ناموں سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں بہت ہی بری کہی جا رہی ہیں، ان کو برا کہا جا رہا ہے، اور اس سے باز رکھنے کی ہدایت دی جا رہی ہے، اور جو اس سے باز نہ آئیں ان کو پھر ظالم کہا گیا ہے آخر میں۔ یہاں مولانا نے بھی کچھ اس کی تفسیر بیان کی ہے، اس کو مزید ہمیں سمجھنے میں مدد ملتی ہے، اور بڑا اچھا انداز ہے مولانا کا۔ اس کی حاشیہ نمبر 20 میں آپ لکھتے ہیں کہ مذاق اڑانے سے مراد محض زبانی سے کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے، بلکہ کسی کی نقل اتارنا، اس کی طرف اشارے کرنا، اس کی بات پر یا اس کے کام یا اس کی صورت یا اس کے لباس پر ہنسنا، یا اس کے کسی نقص یا عیب کی طرف لوگوں کی طرف کو توجہ دلانا،
کہ دوسرے اس پر ہنسیں، یہ سب بھی مذاق اڑانے میں داخل ہیں۔ اصل ممانعت جس چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کے کسی نہ کسی طور پر تضحیق کرے، کیونکہ اس تضحیق میں لازماً اپنی بڑائی اور دوسرے کی تذلیل و تحقیر کے جذبات کار فرما ہوتے ہیں، جو اخلاقاً سخت معیوب ہیں، اور مزید برآں اس سے دوسرے شخص کی دل آزاری بھی ہوتی ہے، جس سے معاشرے میں فساد رونما ہوتا ہے۔ اسی بنا پر اس فعل کو حرام کہا گیا ہے۔ طعن اور طنز کرنے کے بارے میں بھی مولانا اپنے حاشیہ نمبر 21 میں لکھتے ہیں، اصل میں لفظ استعمال ہوا ہے جس کے اندر طعن و تشنیع کے علاوہ دوسرے مفہومات بھی شامل ہیں، مثلاً چوٹیں کرنا، بھپتیاں کسنا، الزام دھرنا، اعتراض جڑنا، عیب چینی کرنا، کھلم کھلا زیر لب اشاروں سے کسی کو نشان ملامت بنانا۔ یہ سب افعال بھی چونکہ آپس کے تعلقات کو بگاڑتے ہیں اور معاشرے میں فساد پیدا کرتے ہیں، اس لیے ان کو حرام کر دیا گیا ہے۔ برے القاب سے پکارنا، اس بارے میں مولانا اپنے حاشیے میں تفصیل لکھتے ہیں، حاشیہ نمبر 22 میں، کہ اس کا حکم کا منشا یہ کہ کسی شخص کو ایسے نام سے نہ پکارا جائے یا ایسا لقب نہ دیا جائے جو اس کو ناگوار ہو اور جس سے اس کی تحقیر ہوتی ہو، مثلاً کسی کو فاسق یا منافق کہنا، کسی کو لنگڑا یا اندھا یا کانا کہنا، کسی کو اس کے اپنے یا اس کے ماں باپ یا خاندان کے کسی عیب یا نقص میں سے لقب دینا، کسی کو مسلمان ہو جانے کے بعد اس کے سابق مذہب کی بنا پر یعنی یہودی یا نصرانی کہنا، کسی شخص یا خاندان یا برادری یا گروہ کا ایسا نام رکھ دینا جو اس کی مذمت اور تذلیل کا پہلو رکھتا ہو، یہ سب باتیں یہ القاب دینے کے دائرے میں آتی ہیں، برے القاب دینے کے دائرے میں آتی ہیں، جس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ دل ٹوٹتا ہے دوسرے آدمی کا۔ پھر آخر میں جو اس کی ممانعت کی گئی ہے، اس سے باز رکھنے کے لیے کہا گیا ہے اور کرنے والے کو ظالم کہا گیا ہے، تو اس کی تشریح میں مولانا لکھتے ہیں کہ ایک مومن کے لیے یہ بات سخت شرمناک ہے کہ مومن ہونے کے باوجود وہ بد زبانی اور شودے پن کا مظاہرہ کرے۔ ایک کافر اگر اس لحاظ سے مشہور ہو کہ وہ لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے یا بھپتیاں کستا ہے یا برے برے نام تجویز کرتا ہے، تو انسانیت کے لحاظ سے خواہ اچھی شہرت نہ ہو، کم از کم اس کے کفر کو تو زیب دیتی ہے۔ مگر ایک آدمی اللہ اور اس کے رسول اور آخرت پر ایمان رہنے کے بعد ایسے ذلیل اوصاف میں شہرت حاصل کرے تو یہ ڈوب مرنے کے لائق بات ہے۔ یعنی اخلاق کی پستی ظاہر کرتے ہیں اس طرح کے رویے اختیار کرنا، تو اس سے پرہیز کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور یہ دنیاوی نقطہ نظر سے بھی بہت برا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی یہ چیزیں ناپسند ہیں، تو ہمیشہ ان سے بچ رہنا چاہیے اور ان سے احتیاط برتنی چاہیے۔ یہی اس آیت کا لب لباب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ۔